میں جب پڑھنے گیا نا مدرسے میں، تو ہم تو پنجاب سے گئے تھے، تو ایک دن اتفاق سے میرا پائجامہ ٹکنوں سے نیچے تھا، تو وہاں سہارنپور میں 2-3 لڑکے مجھے ملے، بولے ملا جہنم میں جاوے گا، اونچا کر اس کو۔ اب میں جب واپس گھر آیا جمعرات کو چھٹی پہ، میں نے اپنے والد سے، میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا مفتی اعظم حضرت مفتی محمد احمد رحمانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد مفسر قرآن ہے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد حضرت مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت مولانا شاہ ولی عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد شاہ مولانا حکیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ سلسلہ جو نسل فاروقی سے ملتا، میں نے اپنے والد کو کہا اتنی نسلیں مولویوں کی گزر گئی، آپ یہ نہ بتا سکے مجھے کہ پاجامہ نیچے ہوگا تو جہنم میں جاؤ گے، اوپر ہوگا جنت میں، تم مجھے یہ کیوں کہتے رہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے؟ مجھے تو انہوں نے بتایا کہ جنت تو ٹکڑوں میں پھنسی ہوئی ہے، کہ جنت تم تو کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے۔ بھئی اتنی نسلوں سے مولوی گزر گئے، آپ کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے۔ اب مدرسے والوں نے بتا دی اصل بات کہ اس کا جنت کا بطن ٹکنوں پہ لگا ہوا ہے، تو ابا نے کہا نہیں بیٹا دوبارہ بخاری صحیح طرح پڑھو۔ نبی علیہ السلام کے پاس ابو بکر صدیق آئے دوڑے دوڑے، یا رسول اللہ آپ نے پائجامہ، آپ نے لنگی، آپ نے لاچا ٹکنوں سے اونچا رکھنے کا حکم دیا، یہ سچ ہے کہ یہ اونچا ہونا چاہیے، لیکن آپ میں سے کوئی مسلمان بتا سکتا ہے کہ اونچا کیوں ہونا چاہیے؟ اندازہ لگاؤ کہ آپ اسلام سے کتنا دور ہیں۔ کہنے کو قدم قدم پہ مسجدیں، یہ تو پتا ہے کہ یہ بٹن لگا ہوا ہے، اوپر جنت ہے نیچے جہنم ہے، لیکن لگا کیوں یہ نہیں پتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میرا پاجامہ، تھوڑے ہیلدی تھے نا، فرمایا میری لنگی جھلک جاتی ہے کئی بار، اور فرمایا ابو بکر تیرے لیے تھوڑی کہا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں کہا، یہ حکم جاری کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہا کہ یہ جو بڑے چودھری ہیں، یہ جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے سرمایہ دار ہیں، یہ گردن اکڑا کے چلتے ہیں، یہ کپڑا بچھا کے چلتے ہیں، یہ ٹکنوں سے نیچے کپڑا لے کے چلتے ہیں، ہم نے اونچا کروا دیا تاکہ ان کو شرم آئے اور گردن جھک جائے۔ اب جن کو یہ وہم ہے کہ پاجامہ صرف اوپر نیچے ہونے سے جنت ملتی ہے، وہ سنو، اگر کسی کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو اور وہ اپنے ابو کو گالی دیتا ہو، امی سے لڑتا ہو، بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہو، اپنے بچوں سے نفرت کرتا ہو، پڑوسی کا دشمن ہو، راہگیر کے ساتھ محبت سے بات نہیں کرتا، اب یہ گدھا 5 وقت نماز ٹخنے اونچے کر کے پڑھتا رہے، اس کے ٹخنے کے گھٹنوں پہ بھی لے آئے گا، تب بھی شریعت کا حکم اس پر نافذ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی روح باقی رہنی چاہیے، اگر روح باقی نہیں رہے گی تو پھر کیا؟ اب نبی علیہ السلام نے کہا بیٹا تو آرام کر، میں چکی چلاؤں گا۔ اب نبی علیہ السلام چکی چلا رہے ہیں، اندازہ لگاؤ اللہ کے بعد دنیا میں کون ہے بھائی؟ بتاؤ تو صحیح، اللہ کے بعد رتبہ کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام کا۔ وہ کتنے بیزی ہوں گے؟ صرف 23 سال میں اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا کہ راجہ بازار میں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں۔ صرف 23 سال میں جہاں سورج ڈوبتا ہے نا وہاں اذان ہوتی ہے عشاء کی، اور جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں روزانہ فجر کی اذان ہوتی ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنے مصروف ہوں گے، لیکن خود چکی چلا رہے ہیں۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، جب تک وہ غلام ٹھیک نہیں ہو گیا نبی علیہ السلام روز رات کو آتے ہیں، اس کی جگہ چکی چلاتے ہیں۔ وہ تندرست ہو گیا، وہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اور یہاں ہمارے ہاں بولے کمبل بانٹنا ہے، فوٹو صحیح آنی چاہیے۔ بولے آٹے کی تھیلی دینی ہے، فوٹو غریب کے ساتھ صحیح طرح آنی چاہیے۔ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ فرمایا نام میں کیا رکھا ہے؟ تو صحت مند ہو گیا ٹھیک ہے،
کہ نہیں آپ اپنا نام بتائیں. پھر انہوں نے جب بتایا کہ میں محمد اللہ کا رسول, تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیے. وہ کون ہے؟ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا رسول اللہ کوئی آپ کو مانے یا نہ مانے, یہ غلام عائشہ امیہ کا نہیں ہے, یہ محمد الرسول اللہ کا کہلائے گا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں اپنی مسجد میں بیٹھے. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا بھائی؟ ہاں جی. کہیں آپ سوچ رہے ہو بھی فتوے والا ٹرینڈ میں ہیں؟ آرام سے سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ پھر تو ٹھیک. تو نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. ایک خاتون جو ہے شہزادی, اس کو صحابہ نے کسی جنگ کے موقع پہ وہ لڑ پڑی مسلمانوں سے, اس کو گرفتار کر کے گھوڑے پہ بٹھایا. اب نبی علیہ السلام مسجد میں تو دور سے ہی محسوس کر لیا کہ وہ جو لڑکی گھوڑے پر سوار قیدی لائی جا رہی ہے اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک, کون سی چادر پتا ہے کس کی چادر ہے؟ وہ طٰہٰ کی چادر, یاسین کی چادر, مدثر کی چادر, خاتم النبیین کی چادر, صاحب خلق عظیم کی چادر, رحمت للعالمین کی چادر. آپ اس چادر کا کیا اندازہ لگاؤ گے؟ جس دن اللہ سے ملنے معراج پہ جانا تھا نا, وہ ام ہانی کے حجرے میں اکیلے آرام کر رہے, جبریل پہنچے, براق لگایا خانہ کعبہ کے ساتھ, ام ہانی کے حجرے میں گئے, اللہ کے نبی سو رہے ہیں. جبریل نے اللہ کو کہا, یا اللہ آپ کا محبوب سو رہا ہے, آپ کہیں تو آواز دے کے اٹھاؤں. اللہ فرماتے ہیں اچھا تو فرشتوں کا سردار تو ہے, لیکن اتنا بڑا بھی نہیں کہ تو محمد الرسول اللہ کو ہاتھ لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جبریل کہتے ہیں یا اللہ ہاتھ نہیں لگانا ہے, آواز دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے کہ تو روح الامین ہے, لیکن اتنا بڑا بھی نہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کو آواز دے کے پکار سکے کہ وہ پریشان ہو جائیں اچانک. یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ پاؤں کی طرف چل. جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف آئے, فرمایا گھٹنے زمین پہ لگا. جبریل نے گھٹنے زمین پہ لگائے. اللہ فرماتے ہیں جبریل اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ رسول اللہ کے تلووں سے جوڑ دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے محمد الرسول اللہ کی آنکھ کھل جائے. جس چادر کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھیں, وہ چادر اتار کے ایک صحابی کو پکڑائی, کوئی دوڑ کے جاؤ, وہ دیکھو ایک بٹیا آ رہی ہے, اس کے سر پر دوپٹہ نہیں, اس کے سر پر یہ چادر ڈال دو. اس صحابی نے ادب کے ساتھ کان میں ایک بات کہی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی چادر رہنے دیں, میں اپنی چادر دوں گا. فرمایا ایسا کیوں کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ دشمن کی بیٹی ہے, آپ جس کے لیے چادر بھیجنے لگے ہیں وہ دشمن کی بیٹی ہے. اب نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی, چہرہ سرخ آنکھیں سرخ, فرمایا سن, آج تو یہ کہہ دیا کہ دشمن کی بیٹی ہے, کان کھول کے سن لے کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے, خواہ دشمن کی ہو یا اپنی ہو, یہی چادر جائے گی اور اسی چادر کے ساتھ اس بیٹی کے سر کو ڈھانپا جائے گا. ادھر وہ جو بیٹی آ رہی ہے نا, وہ بھی کوئی معمولی شے نہیں ہے, وہ جو آ رہی ہے وہ بھی بہت بڑی توپ ہے. کس کی بیٹی ہے وہ پتہ ہے؟ وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے. حاتم طائی اتنا بڑا بادشاہ تھا, لوگوں کو سارا دن کھانا کھلاتا تھا, پیسے بانٹتا تھا. اب وہ راستے میں جب اس کو صحابہ نے پکڑ لیا تو وہ خود کہتی ہے میں نے پلاننگ کی کہ نعوذ باللہ جا کے ایسے سوال کروں گی کہ نعوذ باللہ میرے سوال کا جواب نہیں آئے گا, لیکن ابھی مسجد میں آئی بھی نہیں. رحمت والی چادر جب اس پر سر پہ ڈالی, اس کے کندھوں پہ ڈالی, تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جب وہ مسجد میں آئی,
نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھی، وہ کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خدشہ تھا، میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ ریاست مدینہ کے حاکم ہیں، لیکن جب یہ چادر میرے سر پر ڈالی گئی تو میں دل سے گواہی دیتی ہوں آپ کائنات کے دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لائے ہیں، آپ تو دلوں پہ اوپر حکومت کرنے والے بادشاہ ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ آپ نے دشمن کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے عزت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ جب اٹھ کے گئی نا وہاں سے، جب اپنے گھر پہنچی سفر کر کے، تو وہاں ایک لڑکا ہے نوجوان، اس کا نام ہے عدی، اس کا بھائی ہے بڑا، کہنے لگا عدی میری بات سن، اور تو جو بھاگتا پھر رہا ہے مدینہ منورہ نہیں جا رہا، میں دیکھ آئی وہ حاکم نہیں ہے، وہ دلوں کے شہنشاہ ہیں، تو جا کے مل تو صحیح، کیونکہ یہ بھی حاتم طائی کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا۔ یہ اپنی بہن کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے وہ لوگوں سے اپنے دفتر میں ملتے ہیں، اپنی عبادت گاہ میں ملتے ہیں، میں جاؤں گا تو ان کے گھر میں ملوں گا، ان کے محل میں ملوں گا، دیکھوں گا کہ رہتے کیسے ہیں، پھر فیصلہ کروں گا کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہے کہ نہیں۔ اب عدی بن حاتم ایک دن اچانک مسجد نبوی میں پہنچے، سلام جب کیا نا تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا عدی بن حاتم ہے، فرمایا آ بھئی عدی آجا، تیرا تو ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اب عدی کانپنے لگا کہ نبی علیہ السلام کو تو میرا نام پتہ ہے، ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں یا آپ سے کر دوں گزارش، مسئلہ نہیں بتاؤں گا، مشورہ دوں گا۔ امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال میں جتنے مولوی، جتنے محدث، جتنے مفکر گزرے، کسی نے بھی نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کر نعوذ باللہ کبھی کوئی بحث نہیں کی۔ یہ بدبخت آج کے دور میں ہی ایسے مولوی ملا موجود ہیں جو آدھے یہ بتاتے ہیں کہ نبی کی حد کہاں تک ہے، اور آدھے یہ بتاتے ہیں کہ نبی کی حد اس کے زیادہ ہے۔ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدود کو طے کر سکیں یہ لوگ۔ عدی فرماتے ہیں میں کانپ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی وہ میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اب عدی آ کے سلام کر کے بیٹھے، رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا چلنا، اگلی بات تیرے ساتھ گھر پہ ہوگی۔ اب عدی کہتے ہیں جو رہی صحیح ہمت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ بھئی یہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ عدی ملنے آیا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عدی گھر پر ملنا چاہتا ہے، مسجد میں نہیں ملنا چاہتا۔ گھر پہنچے تو عدی حیران ہے کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کھجور کی چھت ہے، کچی دیواریں، کھجور کی چٹائی، کھجور کا تکیہ، اور کھجوریں ہی کھانے کے لیے پیش کی۔ اب عدی بن حاتم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے، جب کچھ باتیں ہوئیں فارغ ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے کہا اب ہماری تمہاری ملاقات کا وقت ختم ہوا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ عدی بن حاتم نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اب ابھی عدی ساری زندگی واپس نہیں جائے گا، اب نہیں واپس جائے گا۔ جنگ بدر کی رات میں نبی علیہ السلام چلے، ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اچانک رکے، ابو بکر ساتھ میں، عمر بن خطاب ساتھ میں، بلال سامنے کھڑے، او بلال ادھر آ۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ جگہ پہچان لے، کل صبح ابو جہل کو اسی جگہ گر کر ہلاک ہونا ہے، اسی جگہ پر۔ چند قدم چلے، بلال امیہ نے تیرے پہ بڑے ظلم کیے۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا پھر یہ والی جگہ دیکھ لے، وہ امیہ جو ہے وہ یہاں پر ہلاک ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں دیوبندیوں کو بھی بریلویوں کو بھی نبی علیہ السلام کی حدود طے کرنے کی گستاخی نہ کریں۔ جو نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے بحث، ارے جن کو استنجا کرنا صحیح سے نہیں آتا وہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود طے کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے نبی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ نبی کے پاس کیا درجہ ہے وہ صرف نبی بتا سکتا ہے۔ اچھا مولوی کون سا ہے؟ مولوی جانتے ہیں۔
अच्छा डॉक्टर कौन सा है, डॉक्टर जानते हैं। अच्छा मिस्त्री कौन सा है, मिस्त्रियों को पता है। अच्छा हलवाई कौन सा है, हलवाइयों को पता है। अच्छा बावर्ची कौन सा है, बावर्चियों को पता है। तो नबी की शान एक नबी बता सकता है। और जब हमारे नबी आए तो कोई नबी मौजूद नहीं था, तो अल्लाह ने यह जिम्मा अपने पास रखा। फरमाया मैं बताऊंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान क्या है। और जिसकी शान अल्लाह बयान करते हो है जी, इसलिए मना करता हूं दोनों लोगों को कि हुदूद के चक्कर में नहीं पड़ना। हो सकता है तुम तजावुज कर जाओ तब गुस्ताखी में आ जाए, हो सकता है ये कमी कर दें तब गुस्ताखी में आ जाए। हर चीज़ का एक दायरा होता है। कुछ चीज़ें हमारी औकात से बाहर की हैं। यहाँ जो कोतवाल है उसका दायरा कहाँ तक है भाई, राजा बाजार तक, उसके बाद दूसरा कोतवाल। यहां जो बड़ा अफसर है उसका दायरा कौन सा है, एक शहर। वजीर आला का दायरा एक सूबा, वजीर आजम का एक मुल्क। कोई भी बंदा अपने दायरे से बाहर की बात नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम की क्या शान है, अल्लाह ने उनको क्या मर्तबा दिया, ये हमारी और तुम्हारी औकात से बाहर की बात है। इसलिए कहावत है औकात से फाजिल बोलोगे तो हलाक हो जाओगे। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के मामले में इश्क करना है, मोहब्बत करनी है, इताअत करनी है, फरमाबरदारी करनी है, लेकिन नाउज़ बिल्लाह कभी हुदूद को तय करने की गुफ्तगू नहीं करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।